آخر میں خصوصی خطاب کے لیے میں دعوت دیتا ہوں فضیلت الشیخ مولانا عادل ریاضی اٹاوی حفظ اللہ کو کہ وہ آئیں اور سامعین کو کچھ دینی گفتگو کے ساتھ محظوظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ معزز علماء کرام، بزرگوں، اس مسجد کے اندر مختلف علاقوں سے، محلوں سے، گلیوں سے تشریف لائے ہوئے سامعین حضرات، میری عمر کے نوجوان دوستوں، عزت دار اسلامی ماؤں اور بہنوں،
اور پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ آج اللہ نے ہم سب کو اس مسجد میں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے کچھ چیزیں سننے سنانے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ آج کا یہ پروگرام بالکل ہنگامی پروگرام ہے جو اچانک سے طے کیا گیا۔ تقریباً 1.5 سال سے ہمارے بہت عزیز ہیں ڈاکٹر افتخار صاحب مجھے جمعے کے خطبے کی دعوت دے رہے تھے 1.5 سال سے، لیکن میری مصروفیت ایسی تھی کہ 1.5 سال سے میں ان کو وقت نہیں دے پایا، لیکن آج کا جو جمعہ تھا اس جمعے کا وقت میں نے ان کو دیا، اور آپ یقین مانیے اللہ کی قسم میں جب اپنے گھر سے نکلا تو صرف یہی ارادہ تھا کہ خطبہ دوں گا اور خطبہ دینے کے بعد پھر مجھے اٹاوا لوٹ جانا ہے۔ میں مئو کے حالات جانتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ مئو کے لوگ، مئو کی مسجدیں، مئو کی عوام، مئو کی جماعت، مئو کے مسلمان کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ پروگرام کے بارے میں نے سوچا بھی نہیں تھا، میں ٹرین کے اندر تھا تو ایک صاحب کا میرے پاس فون آیا، عبدالکریم صاحب کا، اور کہا کہ جب آپ آ ہی رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کا پروگرام بھی ہو جائے۔ تو میں نے ان کو منع تو نہیں کیا، لیکن میں نے ان کو تسلی بخش جواب بھی نہیں دیا، منع بھی نہیں کیا اور ہاں بھی نہیں کیا۔ اور جب میں یہاں پر آ گیا تو صبح کے 3 بجے مجھ سے کہا گیا کہ میں وقت دے دوں، پروگرام ہو جائے، جب خطبے کے لیے آ ہی رہا ہوں تو پروگرام بھی ہو جائے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں پروگرام کر لوں گا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ پروگرام کن حالات میں ہو رہا ہے اور کن حالات سے یہ شہر گزر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بہتر ہے چپ چاپ کوئی پروگرام ہو جائے، ہم اور آپ آدھا گھنٹہ بیٹھ کر کے کچھ سن لیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ضرور کریں اللہ تعالیٰ ہماری محنتوں کو، ہماری کوششوں کو قبول فرمائے، آمین۔ آج میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی چیز کا ذکر کروں گا، لیکن وہ چھوٹی چیز آج تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ جو بھی گناہ ہو رہے ہیں وہ اس کے ذریعے ہو رہے ہیں، سماج کے اندر جو خرابیاں ہیں وہ اس کی وجہ سے ہیں، لیکن وہ چیز بہت چھوٹی ہے، لیکن پوری دنیا ہے اس چیز کے اندر۔ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے میں کس کی بات کر رہا ہوں، موبائل کی۔ موبائل کوئی خراب چیز نہیں ہے، موبائل اللہ کی نعمت ہے۔ آپ کل ہو کے یہ مت کہیے کہ مولانا عادل صاحب کہہ رہے ہیں موبائل برباد خراب چیز ہے، نہیں، موبائل اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے ہو۔ موبائل اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ آج سے 15 سال پہلے، 20 سال پہلے مئو کا آدمی ساڑی کا بزنس کرنے کے لیے ممبئی جایا کرتا تھا، وہ اپنے گھر سے باہر نکلا، اس کے جیب میں پیسہ بھی ہے، مال بھی ہے،
اور وہ اسٹیشن سے بمبئی کی ٹرین میں سوار ہو گیا. اب وہ تو بمبئی کے لیے نکل گیا لیکن ماں بے قرار ہے, باپ بے چین ہے, پتہ نہیں کہیں میرے بیٹے کے ساتھ راستے میں کوئی حادثہ نہ ہو جائے, اب میرا بچہ کیسا ہوگا, کیا کر رہا ہوگا. لیکن آج تو موبائل کا زمانہ ہے, ہر 1 گھنٹے پہ آدمی کال کر لیتا ہے اور یہ بھی بتا دیتا ہے کہ میں یہاں تک پہنچاؤں, میں یہاں تک پہنچاؤں. تو یہ موبائل اللہ تعالیٰ کی کتنی عظیم نعمت ہے. پہلے زمانے میں جب خط آتے تھے, لیٹر آتا تھا, 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ خط آنے میں لگ جاتے تھے. آج تو موبائل کا زمانہ ہے, آپ ایک میسج کریں اور سیکنڈ سے بھی پہلے وہ 7 سمندر پر امریکہ میں پہنچ جائے گا. تو یہ موبائل اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم نعمت ہے, موبائل کا انکار نہیں ہے, موبائل کی نعمت کا انکار نہیں ہے. موبائل اللہ کی یقیناً بیش قیمتی نعمت ہے. لیکن میرے بھائیوں یہ بھی یاد رکھو, موبائل جب تک ہماری ضرورت رہے تب تک تو ٹھیک ہے, لیکن اگر موبائل نشہ بن جائے, اگر یہ موبائل جنون بن جائے, اگر یہ موبائل شوق بن جائے, اگر یہ موبائل دیوانگی بن جائے, تو موبائل کو نعمت نہیں کہا جائے گا, پھر یہ موبائل عذاب ہے ہمارے لیے. یہ موبائل نعمت نہیں, پھر یہ موبائل مصیبت ہے ہمارے لیے. اور بڑے افسوس کے ساتھ کہوں گا, آج کے وقت میں موبائل کا جتنا مس یوز ہو رہا ہے, جتنا غلط استعمال ہو رہا ہے, موبائل کو نعمت تو نہیں کہا جائے گا. یہ موبائل ہم سب کے لیے مصیبت بن چکی ہے, نعمت تو نہیں کہیں گے آج موبائل کو. اور میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, بلا تفریق مذہب, بلا تفریق دین, آج یہ موبائل ہر آدمی کے لیے مصیبت ہے. بچوں کے لیے بھی مصیبت ہے, بڑوں کے لیے بھی ہے, عورتوں کے لیے بھی ہے, مردوں کے لیے بھی ہے, جوانوں کے لیے بھی ہے, بزرگوں کے لیے بھی ہے, سب کے لیے یہ موبائل آج مصیبت بن چکا ہے. موبائل کے فائدے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں. آج جمعہ کا دن تھا اور جمعہ کے دن سورہ کہف کی بہت فضیلت حدیث کے اندر آئی ہے. اب میں اپنے گھر پر تو نہیں تھا, میں نے موبائل کھولا, میرے موبائل کے اندر قرآن ہے, میں نے قرآن کھولا موبائل کے اندر اور سورہ کہف الحمدللہ پڑھ لی. تو فائدہ ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کی کوئی آیت یاد نہیں آ رہی ہے, نمبر بھی یاد نہیں آ رہا ہے, آپ نے موبائل میں ڈالا, موبائل بتا دے گا کہ اس نمبر پر یہ آیت ہے. تو موبائل کا فائدہ تو ہے, لیکن فائدہ تب ہے جب موبائل کا استعمال صحیح ہو, اور اگر موبائل کا استعمال غلط ہو تو فائدے سے زیادہ نقصان ہے, فائدے سے زیادہ تباہی ہے, فائدے سے زیادہ ہلاکت ہے. اور اس تباہی کے اندر آج تمام مسلمان گرفتار ہے, عالم بھی ہے, غیر عالم بھی ہے, تمام کے تمام اس موبائل کے فتنے میں جکڑے ہوئے ہیں. آج میں جو بھی بات کروں گا آپ سے وہ اسی موبائل کے موضوع پر ہوگی. اور جب سے یہ 4G کا تماشا آیا, 5G شروع ہوا, اب 6G بھی آنے والا ہے, آ چکا ہے. اللہ اللہ, آج ہمارا پورا وقت, پورا ٹائم انسٹاگرام پر ریلز دیکھنے میں نکل جاتا ہے. اور بڑے افسوس کے ساتھ تو یہ بھی کہنا پڑے گا, آج مسلمان لوگ فوٹوز لائک کر رہے ہیں, شیئر کر رہے ہیں, گندی گندی چیزیں اپنے موبائل سے اپلوڈ کر کے اس کو شیئر بھی کیا جا رہا ہے, اور اس پر لائکس بھی مانگی جا رہی ہیں. میرے بھائیوں کہیں ایسا نہ ہو یہ فیس بک کے لائکس, یہ انسٹاگرام کے کمنٹس کل قیامت کے روز آپ کے گلے کا پھندا نہ بن جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا. ہم نے ہر آدمی کے نامہ اعمال اس کے گلے میں ڈال دیا ہے, اور قیامت کے دن سب کو پیش کیا جائے گا. اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. قیامت کے روز تیری کتاب کھول دی جائے گی اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا پڑھ اپنی کتاب کو. آج تو اپنا حساب کرنے کے لیے کافی ہے, آج تو اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہے. میرے بھائیوں کہیں ایسا نہ ہو ہم نیکیوں کا پہاڑ لے کر کے جائیں, لیکن یہ لائکس ہمارے لیے وبال جان بن جائے. ہمارا یہ سوشل میڈیا اور ہمارا یہ نیٹ
اور ہمارا یہ موبائل کا یوز کرنا ہماری نیکیوں کو برباد نہ کر دے، تو میرے بھائیوں اس موبائل کا جتنا کم استعمال ہو سکے اتنا ہی کرو، اور جتنی ضرورت ہے اتنا کرو، موبائل میں زیادہ وقت نہ لگاؤ۔ موبائل ہمیں کیا نقصان پہنچا رہا ہے، میں آپ کے سامنے کچھ نقصان موبائل کے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ موبائل کی وجہ سے یہ خرابیاں آ رہی ہیں۔ 4 نقصان میں آپ کے سامنے پیش کروں گا موبائل کے، اور وقت رہا تو ایک نقصان اور بڑھا دوں گا۔ موبائل کا سب سے پہلا نقصان جو ہمیں ہو رہا ہے، موبائل کا سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ موبائل نے ہم لوگوں کو فضول خرچ بنا دیا ہے۔ موبائل کے ذریعے آج فضول خرچی ہو رہی ہے، اور کیسی فضول خرچی ہو رہی ہے؟ میرے دوست کے پاس 20,000 کا موبائل ہے تو میں اس سے بھی مہنگا والا لے کر کے آؤں گا، تو اب وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے باپ سے پیسہ لیتا ہے، اور باپ نہ دے تو گھر کے اندر لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ کتنے واقعات ایسے ہیں کہ باپ نے پیسہ دینے سے انکار کیا، بچہ ندی کے اندر کود کے جان دے دیتا ہے۔ کتنے واقعات ہیں۔ آج سے 5-6 سال پہلے آئی فون کم لوگوں کے پاس ہوتا تھا، لیکن آج ہر تیسرے آدمی کے ہاتھ میں موبائل آئی فون ہے۔ ہر نوجوان لڑکے کے ہاتھ میں آئی فون ہے۔ جب سے یہ ای ایم آئی کا سلسلہ شروع ہوا اور بجاج فائنینس آیا، اب کیا ہوتا ہے کہ آپ تھوڑے سے پیسے جمع کر کے موبائل نکال لیجئے، اب وہ آہستہ آہستہ مہینہ قسط دیتے رہیے۔ ہاں، اگر مان لو 1.5 لاکھ کا موبائل ہے تو آپ سے 1,60,000 وصولے جائیں گے، یا اسے تھوڑا زیادہ وصول لیا جائے گا۔ اس کو ضرورت نہیں ہے آئی فون کی، 20,000 میں اس کا کام چل رہا ہے، 30,000 والے فون میں اس کا کام ہو رہا ہے، لیکن اگر میں نے آئی فون نہیں لیا تو سماج کے اندر میری ویلیو کیا رہ جائے گی؟ اپنے ریپوٹیشن کو بڑھانے کے لیے، اپنے معیار کو دکھاوا کرنے کے لیے اب آدمی کیا کر رہا ہے؟ وہ لون پر 1.5 لاکھ کا آئی فون 1,60,000 کا لے رہا ہے، فضول خرچی بھی کر رہا ہے، بیاج بھی دے رہا ہے، ڈبل گناہ کر رہا ہے۔ تو اس موبائل نے کیا کیا؟ میرے ساتھیوں، ہم سب کو فضول خرچ بنا دیا، اور آئی فون کا اب نیا والا موبائل آیا، نیا والا ورژن آ گیا ہے۔ آئی فون 16 تھا، ختم، اب تو 17 آ گیا ہے۔ تو اب جس کے پاس 16 تھا وہ 17 لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیوں بھائی؟ تیرا فون کام کر رہا ہے، کال بھی ہو رہی ہے، واٹس ایپ بھی چل رہا ہے، ویڈیو کال بھی ہو رہی ہے، اب نیا موبائل لینے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن نہیں، پھر بھی لیا جائے گا، کیونکہ سماج کے اندر اپنی عزت کو بڑھانا ہے۔ آج اس موبائل نے ہمیں فضول خرچ بنا دیا ہے، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ فضول خرچی کے بارے میں فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں، اور فضول خرچی کو اللہ تعالیٰ نے کسی ایک چیز کے ساتھ نہیں جوڑا۔ ہر وہ چیز جس کے اندر فضول خرچی ہو، جس کے اندر فضول خرچی ہو، وہ کیا ہے؟ یہ تبذیر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ تو یہاں تک فرماتا ہے کُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، لیکن کھانے پینے میں بھی فضول خرچی نہ کرو، کھانے پینے میں بھی اعتدال ہو، فضول خرچی نہ ہو۔ آج اس موبائل نے فضول خرچ بنا دیا ہے۔ اپنی ماں باپ کا علاج کروانے کے لیے سرکاری اسپتال میں 10 روپے کا پرچہ بنوا لیتا ہے، اور سرکاری فری کی دوا سے ماں باپ کا علاج کروا رہا ہے، لیکن 1.5 لاکھ کا مہنگا موبائل رکھا ہوا ہے۔ ماں باپ کی دوا لانے کا پیسہ نہیں ہے، لیکن مہنگا موبائل چلانا ہے۔ میرے بھائیوں، ماں باپ کی خدمت کرنا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔
اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، جب تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، ان کو اف بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور یاد رکھو ماں باپ کی خدمت کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ آپ اپنے بچوں کا علاج مہنگے اسپتال میں کروائیں اور اپنی بوڑھی ماں کو سرکاری اسپتال سے دوا دلوائیں، میرے بھائیوں یہ عمل بھی جائز نہیں ہے۔ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے، فرض سے بھی زیادہ احسان کا درجہ ہے۔ اگر آپ اپنی بیوی کی دوا مہنگے اسپتال سے لا رہے ہیں، اپنی بیوی کو اچھی دوا کھلا رہے ہیں، اپنے ماں باپ کو بھی اچھا علاج کرواؤ۔ آج علاج نہیں کروائے گا لیکن مہنگا موبائل رکھا ہوا ہے، یہ کیا ہے اس موبائل نے۔ حج کرنا واجب ہے، اگر آدمی کے پاس استطاعت ہے تو حج کرنا ضروری ہے، واجب ہے، لیکن حج پر جانے کو تیار نہیں، وہ موبائل تو رکھا ہوا ہے۔ تو یہ سب سے پہلا نقصان وہ اس موبائل کے ذریعے، آج اس موبائل نے ہم سب کو فضول خرچ بنا دیا ہے۔ ہر آدمی آج فضول خرچی کر رہا ہے موبائل کے ذریعے۔ ابھی مولانا رفیق صاحب کہہ رہے تھے پیسہ بہت محنت سے کمایا جاتا ہے، لیکن اس موبائل نے ہمارا مائنڈ ایسا بنا دیا، ہمارا ذہن ایسا بنا دیا کہ لاکھوں کے موبائل ہیں اور ہزاروں روپے وائی فائی کے گھر میں لگا رکھا، ہزار روپے اس کے دینے کے لیے تیار ہیں۔ فضول خرچی اس موبائل کے ذریعے دھڑلے سے ہو رہی ہے۔ اور ہمارا دین، ہمارا اسلام تو یہ کہتا ہے، موبائل تو بہت دور کی بات، اگر وضو کر رہے ہو، وضو کے اندر بھی فضول خرچی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یاد رکھو وضو کے اندر بھی فضول خرچی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کے پاس سے گزر رہے تھے اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ وضو کر رہے تھے اور وضو کے اندر وہ زیادہ پانی کا استعمال کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے فوراً حضرت سعد کو وہیں پر روک دیا۔ امام کائنات نے فرمایا، آئے سعد وضو کے اندر فضول خرچی نہ کرو۔ حضرت سعد نے کہا، اللہ کے نبی کیا وضو کے اندر زیادہ پانی بہانا بھی فضول خرچی ہے؟ میں تو بس وضو ہی کر رہا ہوں، کیا وضو کے اندر زیادہ پانی بہانا فضول خرچی ہے؟ عزت معاب نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم وَإِن كُنْتَ عَلَى نَهْرِ جَارٍ، ارے یہ تو وضو ہے، اگر نہر کے کنارے، دریا کے کنارے بیٹھ کر کے وضو کرو، وہاں بھی زیادہ پانی بہانے کی اجازت نہیں ہے۔ جو دین وضو کے اندر زیادہ پانی بہانے کی اجازت نہیں دے سکتا ہے، میرے بھائیوں اندازہ لگاؤ وہ دین بیجا فضول خرچی کرنے کی اور موبائل کے اندر پیسہ ضائع کرنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ آج اس موبائل کے ذریعے فضول خرچی ہو رہی ہے، مال کی بھی فضول خرچی ہو رہی ہے اور اس موبائل کے اندر وقت کی بھی فضول خرچی ہو رہی ہے۔ یوٹیوب پر شارٹ ویڈیو آتی ہے نا، 30 سیکنڈ 40 سیکنڈ 50 سیکنڈ، وہ 30 سیکنڈ کرتے ہوئے آدمی کا ایک گھنٹہ کہاں گزر جاتا ہے پتہ نہیں چلتا ہے۔ وہ 30 سیکنڈ کی شارٹ ویڈیوز دیکھتے ہوئے آدمی کا 1-2 گھنٹے کہاں نکل جاتے معلوم نہیں چلتا ہے۔ تو اس موبائل کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس موبائل کے ذریعے فضول خرچی بہت ہو گئی ہے۔ تو اس موبائل کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا نقصان ہے۔ اب آئیے عزیز ساتھیوں، میں آپ کو بتاؤں اس موبائل کا دوسرا نقصان کیا ہے۔ جسم کے اندر روح ہوتی ہے، آتما، اور اگر جسم کے اندر یہ آتما نہ ہو تو شریر بیکار ہے۔ اگر جسم کے اندر روح نہ ہو یہ جسم بیکار۔ اسی طرح ہماری عبادتوں کے اندر بھی ایک روح ہوتی ہے، ہماری نمازوں کی بھی روح ہوتی ہے، ہماری قربانیوں کی بھی روح ہوتی ہے، اور وہ روح اخلاص ہوتی ہے۔ اگر عبادت کے اندر اخلاص نہ ہو تو عبادت بیکار، اگر عبادت کے اندر اخلاص نہ ہو عبادت بیکار۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آپ کی نیت کیا کہہ رہی ہے؟ آپ کے اندر اخلاص ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نماز اللہ کے لیے پڑھتے یا کسی غیر کو دکھانے کے لیے؟ ابھی قربانی کا مہینہ آنے والا ہے،
ابھی بقرعید آنے والی ہے، بکرے آنا شروع ہو گئے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھے گا تم 30,000 کا بکرا لے کر کے آئے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا ہے تم 40,000 کا بکرا لے کر کے آئے. اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ تم یہ جو ذبح قربانی کر رہے ہو کس کے لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یا غیروں کو دکھانے کے لیے. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم. اللہ تعالیٰ کو تمہارے جانوروں کا خون نہیں پہنچتا ہے، گوشت نہیں پہنچتا ہے، بلکہ وہ تو تقوی دیکھتا ہے، تمہارے دلوں کا حال دیکھنا چاہتا ہے. تو میرے بھائیوں یہ اخلاص ہوتا ہے، ہر عمل کی روح ہے، اور جس عمل سے اخلاص ختم ہو جائے وہ عمل بیکار ہو جاتا ہے. اخلاص سب سے اہم چیز ہے. اب اس موبائل نے ہمارا اخلاص کیسے تباہ کیا؟ میرے پاس ایک ویڈیو آئی، میں نے دیکھا ایک آدمی صبح کے 4 بجے اٹھتا ہے، موبائل پر پوری ویڈیو چل رہی ہے. کیا ایک آدمی صبح 4 بجے اٹھا، اپنے واش روم میں گیا، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد باہر نکلا، مصلی بچھایا اور نماز پڑھنے لگا، تہجد کی نماز، اور نماز کے اندر رو بھی رہا ہے. تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، نماز کے اندر رو رہا ہے. تہجد کی نماز بہت اچھی عبادت ہے، فرض نماز کے بعد سب سے افضل عبادت، سب سے بہتر عبادت تہجد کی نماز ہے. لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، نفل نماز کا معاملہ بندے اور اس کے رب کے درمیان ہوتا ہے. اب یہ موبائل پر اس کو ویڈیو بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ نماز پڑھنا پڑھ لیتا، موبائل پر ویڈیو بنا کر ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ دکھاوا، ریاکاری. آج نماز نماز نہیں رہی، آج نماز کانٹینٹ بن گئی ہے. آج نماز نماز نہیں رہی، آج نماز ریلز بن گئی ہیں. آج نمازیں نہیں ہیں، بلکہ آج نمازیں سوشل میڈیا کی زینت بن گئی ہیں. آج مسجدیں خالی ہیں، آپ کو انٹرنیٹ پر نماز پڑھنے والے مل جائیں گے. آج قرآن کی تلاوت کرنے والے نہیں ہیں، لیکن انٹرنیٹ پر آپ کو بہت مل جائیں گے. میرے بھائیوں، آج عبادتوں کی روح ختم ہوتی جا رہی ہے. آج اس موبائل نے ہمارے اخلاص کو ختم کر دیا ہے. اخلاص نہیں ہے لوگوں کے اندر. آج نماز بھی پڑھتا تو لوگوں کو دکھانے کے لیے. کسی آدمی کی آواز بہت اچھی ہے تو وہ قرآن پڑھنے لگتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو قرآن سیکھنا چاہیے. کسی اچھے قاری صاحب کے پاس بیٹھے قرآن سیکھے، لیکن وہ قرآن سیکھنے کو تیار نہیں، وہ موبائل کھول کر کے بیٹھ گیا. اب وہ موبائل پر لائیو آ کر کے قرآن پڑھتا جا رہا ہے. کیوں بھائی؟ جب تجھے قرآن صحیح سے یاد نہیں، جب تیرے مخرج صحیح نہیں ہے، جب تو لہنے جلی کر رہا ہے، تو پہلے قرآن سیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن نہیں میرے بھائیوں، آدمی دیوانہ ہے شہرت کے لیے. بچہ بھی آج شہرت کے لیے دیوانہ ہے. مولانا، عالم، ان کو میں نے دیکھا وہ بھی انٹرنیٹ کی دنیا پہ چھائے ہوئے. ہر آدمی آج بس ایک ہی چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ فیم. فیم فیم فین فالوونگ ہو جائے، میرے ریلز پر ویوز آ جائیں. ہر آدمی اس میں لگا ہوا ہے. اخلاص آج مرتا جا رہا ہے، اخلاص ختم ہوتا جا رہا ہے. آج نمازوں کے اندر وہ مزہ نہیں رہا. آدمی رو رہا ہے نمازوں کے اندر کیمرے پر دکھانے کے، جبکہ وہ رو نہیں رہا، اس کا من نہیں کر رہا، زبردستی رو رہا ہے. کیوں رو رہا ہے؟ کہ موبائل میں کیمرہ لگا ہوا ہے اور کیمرے کے اندر میں آ جاؤں. یہ سب ٹوپے بازیاں خوب چل رہی ہیں انٹرنیٹ کے اوپر. تو آج کیا ہوا؟ عبادتوں کی جو روح ہے، یہ روح آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے. ایک صحابی حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے نبی، میں اللہ کے راستے میں نکلنا چاہتا ہوں. اب اللہ کے راستے میں نکلنے کا کیا مطلب ہے آپ لوگ سمجھ جائیے، اس لفظ کو استعمال کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. اے اللہ کے نبی، میں اللہ کے راستے میں نکلنا چاہتا ہوں، لیکن میری 2 نیت ہے. ایک نیت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اور دوسری نیت یہ ہے میں لوگوں کے درمیان مشہور ہو جاؤں، لوگ میری تعریفیں کریں. اے اللہ کے نبی بتائیے مجھے کچھ ثواب ملے گا؟ اللہ کے نبی نے فوراً جواب دیا، لا شیء، نو، نیور، نتھنگ، تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے. لا شیء، کچھ نہیں ہے تیرے لیے.
اس آدمی نے پھر دوبارہ یہی سوال دہرایا کہ اللہ کے حبیب میں اللہ کے راستے میں نکلنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں لوگوں کے درمیان مشہور بھی ہو جاؤں اور اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دے، کیا میرے لیے کچھ ہے، مجھے ثواب ملے گا؟ اللہ کے نبی نے دوبارہ وہی جواب دیا، نتھنگ، لا شیء، کچھ بھی نہیں۔ وہ تب بھی نہیں مانا، اس نے تیسری مرتبہ پھر یہی سوال دہرا دیا، آئے اللہ کے نبی میں اللہ کے راستے میں نکلنا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کے اندر میرا چرچا بھی ہو جائے اور میں مشہور بھی ہو جاؤں اور مجھے ثواب بھی مل جائے، آئے اللہ کے نبی بتائیے میرے لیے کیا ہے؟ اب اللہ کے نبی نے جواب دیا، ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه۔ کان کھول کر کے سن لو، اللہ تعالیٰ کو وہی عمل قابل قبول ہے، اللہ کو وہی عمل پسند ہے، اللہ کی وہی عمل مقبول ہے جو خالص اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے، جس کے اندر اخلاص ہو، اور جس عمل کے اندر اخلاص نہ ہو، پتہ یہ چلا وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ آپ کی نمازیں اگر اللہ کے لیے تو مبارک ہو، لیکن اگر نمازیں ریاکاری کے لیے ہیں تو آپ کی نمازیں بے مطلب کی، کوئی فائدہ آپ کی نمازوں کا نہیں ہے۔ آپ کی قربانی اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے مبارک ہو، لیکن اگر آپ کی قربانیاں دکھانے کے لیے تو اللہ ہی مالک ہے۔ آج تو بکرے اسٹیٹس کی زینت بنے ہوئے ہیں، لوگ بکروں کا اسٹیٹس لگا رہے ہیں، کوئی انسٹاگرام پر ریلز ڈال رہا ہے۔ میرے بھائیو، عبادت کو عبادت رہنے دو، عبادت کو مذاق نہ بناؤ، عبادت کو کانٹینٹ نہ بناؤ۔ اب دیکھیے حج کا موسم شروع ہو گیا ہے، حج کرنے حاجی لوگ روانہ ہیں، مکہ بھی پہنچ گئے، مدینہ بھی پہنچ گئے، کچھ نے تو کئی عمرے کر لیے، لیکن ابھی ان کو صبر نہ آیا۔ آپ دیکھیے گا انٹرنیٹ پر جا کر کے، آج حاجی حج کرنے جاتا ہے تو وہ سب سے پہلے ولاگ بنا رہا ہے، حج ولاگ، مکہ ولاگ، مدینہ ولاگ۔ اب وہ دکھا رہا ہے کہ یہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ میرے سامنے خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے کھڑا ہے، ویڈیو لے رہا ہے، دعا کر رہا ہے، اور دوسرا آدمی اس کا فوٹو، وہ دعا نہیں کر رہا ہے لیکن فوٹو کھچانے کے لیے وہ دعا کر رہا ہے۔ آج لوگ حج کرنے بھی جاتے ہیں تو ان کے حج کے اندر اخلاص نہیں، ان کے حج کے اندر خلوص نہیں ہے۔ اسی لیے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کر لیا تھا تو آپ نے کچھ جملے کہے تھے، اور وہ لائن کیا تھی؟ صحابی فرماتے ہیں اللہ کے نبی حج کرنے کے بعد کہتے ہیں، اللہم حجت لا ریاء فیہا ولا سمعہ، اے اللہ یہ جو میں نے حج کیا ہے یہ خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے، تیری خوشنودی کے لیے کیا ہے، اللہ میرے حج کے اندر دکھاوا نہیں ہے، اللہ میرے حج کے اندر ریاکاری نہیں ہے۔ لیکن آج کے حاجی کے حج کے اندر ریاکاری ہے۔ آج عمرہ کرنے والا عمرہ کرنے جاتا ہے، ویڈیو بناتا ہے، بلاگ بنا رہا ہے، ریلز بنا رہا ہے۔ مجھے میرے دوست حج کمیٹی کے ممبر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پہلے جب حاجی حج کر کے لوٹتا تھا اس کے چہرے پر نور ہوتا تھا، آج حاجی جب حج کرنے جاتا ہے اور لوٹتا ہے تو اس کے چہرے پر نور نہیں ہوتا ہے۔ حرم میں بیٹھ کر کے لوگ گانوں کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، دیکھیے گا آپ یوٹیوب پر کتنی ویڈیوز پڑی، حرم میں بیٹھ کر کے لوگ ایسی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں جو آدمی اپنے بچوں کے ساتھ بھی نہیں دیکھ سکتا ہے۔ حرم میں بیٹھ کر کوئی پب جی کھیل رہا ہے، کوئی فری فائر کھیل رہا ہے۔ اس موبائل نے آج ہماری عبادت کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اس موبائل نے ہماری عبادتوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ تو میں کہاں پر تھا؟ حج پر۔ ابھی رمضان کا مہینہ گزرا ہے، رمضان کا مہینہ آئے گا بھی، ہمارے یہاں افطار پارٹی ہوتی ہے، اچھی بات ہے، کوئی مذائقہ نہیں، اگر کوئی دعوت دے رہا ہے لوگوں کو کوئی بات نہیں، لیکن اس کے اندر بھی ریاکاری ہے۔ کیسی ریاکاری ہے؟ افطار پارٹی کے اندر ایک کیلا، ایک سیب، ایک شربت کا گلاس اور کچھ چیزیں موجود ہوتی ہیں، چھوٹی سی افطاری ہوتی ہے، 4-5 آئٹم افطاری کے اندر، لیکن کیمرے والے 10 ہیں، فوٹو کھینچنے والے الگ سے ہیں۔ اب جس صاحب نے افطاری کروائی واٹس ایپ کے ہر گروپ پر ان کے بارے میں بھیجا جائے گا، فلاں حاجی صاحب نے افطاری کروائی،
فلاں حاجی صاحب نے افطاری کروائی. ارے افطاری کروانا تو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے, آپ نے اللہ کے لیے کروا دیا, بات ختم. اب ویڈیو بنانے کی اور فوٹوز کھچوانے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے بھائیوں, یہی ریاکاری ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے بارے میں فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اور اللہ کے نیک بندے تو وہ ہیں جو مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں, غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. اور وہ کسی سے یہ بھی نہیں کہتے کہ ان کا شکریہ ادا کیا جائے, کوئی ان کو تھینک یو بھی کہے. وہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں. وہ کھلاتے ہیں کس لیے؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے. آج ہم کس لیے کھلاتے ہیں؟ ہم کھلائیں گے تو یہ کل ہمیں کھلائے گا. آج ہم اس کو ولیمے میں بلائیں گے تو یہ کل ہمیں ولیمے میں بلائے گا. اور جو نہ بلائے, مجھے نہیں پتا آپ کے مئو کے اندر کیا کہا جاتا ہے, ہمارے ٹاوا کے اندر یہی کہاوت چلتی ہے کہ بھئی ہر چیز کا بدلہ ہے. آپ دعوت میں بلائیں گے تو آپ کو بلایا جائے گا, اور آپ نہیں بلائیں گے تو نہیں بلایا جائے گا. آپ نے دعوت کی ہے تبھی دوسرے کو ملے گی. فلاں نے ہمیں ولیمے میں بلایا تھا, اب ہمیں بھی بلانا پڑے گا. یاد رکھیے, اگر یہ نیت ہے کہ ہم نے کیا ہے تو وہ آدمی کرے گا, ہم بلا رہے ہیں تو وہ بلائے گا. تو یاد رکھیے یہ نیت محبوب نہیں ہے. اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں, اور وہ یہ امید بھی نہیں کرتے ہیں کہ کوئی ان کا شکریہ بھی ادا کرے. تو میرے بھائیوں, ہمیں چاہیے کہ اس ریاکاری سے بچیں. آج اس موبائل کے ذریعے ریاکاری عام ہو گئی, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ڈر تھا اس کا. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی اخوف ما خاف علیکم, مجھے سب سے زیادہ ڈر تمہارے اوپر الشرک الاصغر, شرک اصغر کا ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ شرک اصغر کیا ہے, یہ شرک اصغر کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا الریا, دکھاوا. یہ دکھاوا کیا ہے؟ شرک اصغر ہے. آپ نے کوئی کام دکھاوے کے لیے کیا ہو, اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, اللہ کی نظر میں اس کی کوئی اوقات نہیں ہے. کتنی مشہور حدیث ہے, ہم سب نے سنی ہوگی, 12 سنی ہوگی. قیامت کے روز 3 لوگوں کو لایا جائے گا. ایک آدمی جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا ہوگا, دوسرا آدمی جو بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والا ہوگا, اور تیسرا آدمی عالم دین ہوگا. ان تینوں کو لایا جائے گا قیامت کے روز. اللہ تعالیٰ فرمائے گا دنیا کے اندر کیا کر کے آیا ہے, کیا کر کے آیا؟ وہ جواب دے گا آئے اللہ میں تیرے راستے میں لڑا, اور اتنا زیادہ لڑا کہ میں شہید ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ کہہ رہا ہے, تو جھوٹ بول رہا ہے, تو جھوٹ کہہ رہا ہے. تو میرے لیے نہیں لڑا بلکہ لوگوں کے لیے لڑتا تھا, تاکہ لوگ تیری بہادری کے چرچے کریں, لوگ تیری بہادری کے قصے بیان کریں. تو نے لوگوں کی واہوائی چاہی, وہ تو تجھے دنیا کے اندر مل گئی. اب ہمارے پاس تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے. آئے فرشتوں اس کو جہنم میں پھینک دو, اور اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. کس کو؟ اللہ کے راستے میں لڑنے والے کو. کس کو؟ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہو لیکن اس کے اندر ریاکاری تھی, اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. میرے بھائیوں, کبھی بھی اپنی نیکیوں پر گھمنڈ نہ کرو, کبھی اپنی نیکیوں پر غرور نہ کرو. نیکی کرنا بڑی بات نہیں ہے, نیکی کو بچا لینا یہ بڑی بات ہے. یہ آدمی کے پاس تھوڑا سا تقوی کیا آ جائے, آدمی کے پاس تھوڑی دینداری کیا آ جائے, وہ سب کو بددین سمجھنے لگتا ہے. ایک بات معذرت سے کہوں گا, ہمارے ایسے بہت سے نمازی بھائی ہیں جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ, لیکن جب وہ کسی نمازی سے بے نمازی سے ملتے ہیں تو اس کی عزت کو تار تار کر دیتے ہیں, بھرے محفل میں اس کی عزت کو چھلنی کر دیتے ہیں. ہماری شریعت یہ اجازت نہیں دیتی ہے کہ آپ کسی کی عزت کو نیلام کر دیں, آپ کسی کو برا بھلا کہیں, آپ کسی کی عزت کو چھلنی کر دیں. آپ اصلاح کریں اکیلے میں کر لیں, لیکن آپ کسی کی عزت کو چھلنی کر دیں, یہ ہمارے دین کی تعلیم نہیں ہے, یہ ہمارے دین کا سبق نہیں ہے,
یہ ہمارا دین نہیں کہتا ہے. تو ریاکاری، نیکی کرنا بڑی بات نہیں، اپنی نیکی کو بچا لینا یہ بڑی بات ہے. انگلش کے اندر کہا جاتا ہے a penny saved is a penny earned. 1 روپیہ بچا لینا یہ 1 روپیہ کما لینا ہے. 1 روپیہ بچا لینا یہ 1 روپیہ کما لینا ہے. نیکی کرنا اس سے زیادہ اہم ہے اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنا. آج ہماری نیکیاں محفوظ نہیں ہیں اور ہماری نیکیوں کو سب سے زیادہ برباد کیا ہے اس موبائل نے کیا ہے. ہم لوگ کہتے تھے سب سے زیادہ گناہ زبان سے ہوتا ہے. اب یہ محاورہ غلط ثابت ہو چکا ہے. آج کے وقت میں سب سے زیادہ گناہ زبان سے نہیں بلکہ آج کے وقت میں سب سے زیادہ گناہ موبائل سے ہوتا ہے. اور کیسے ہوتا ہے؟ آئیے پہلے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے روز کچھ ایسے لوگ آئیں گے ان کے پاس اتنی زیادہ نیکیاں ہوں گی جتنا بڑا تہامہ پہاڑ ہوتا ہے. تہامہ پہاڑ کے برابر نیکی لے کر کے آئیں گے لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا ذرات میں اڑا دے گا. تہامہ پہاڑ کے برابر نیکی لے کر کے آئیں گے لیکن ان کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ ذرات میں اڑا دے گا. ان کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ تباہ کر دے گا. حضرت ثوبان کہتے ہیں اللہ کے نبی ان کے بارے میں بتائیں یہ لوگ کون لوگ ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تمہاری نسلوں میں سے ہوں گے، یہ تمہارے بھائی ہوں گے لیکن ان کا گناہ یہ ہوگا وَإِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ جب یہ تنہائی کے اندر ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے نہیں بچ پائیں گے. جب یہ تنہائی کے اندر ہوں گے تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے نہیں بچیں گے. ان بچوں کو پیچھے کر دو، ان بچوں کو پیچھے ہٹا دو، یہ ڈسٹرب کر رہے ہیں بہت زیادہ. آپ بچوں کو بھیجیں تو یہ تربیت کر کے بھیجیں کہ محفل کے اندر بولا نہیں جاتا. یقیناً بھیجنا چاہیے لیکن یہ تربیت بھی ساتھ میں ہونا چاہیے کہ مسجد کے اندر بولا نہیں جاتا، مسجد کے اندر غیر ضروری بات نہیں ہوتی ہے. بچے 10 برس کے ہو جائیں لاؤ مار کر کے، اچھی بات ہے لانا چاہیے. اب ہوتا کیا ہے لوگ لے کر کے آ گئے بچہ کہیں کود رہا ہے، بچہ کہیں کود رہا ہے. یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، نماز پڑھنے کی جگہ ہے، مسجد کے اندر شرارت نہیں کی جاتی. یہ بتانا بھی ضروری ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ لوگ حرام کردہ چیزوں سے نہیں بچیں گے. آئیے میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں شاید کہ آپ سمجھ جائیں. آج ایک لڑکا 5 نمازیں پڑھتا ہے، فجر کی بھی نماز پڑھی، ظہر کی بھی پڑھی، عصر کی بھی پڑھی، مغرب کی بھی پڑھی، عشاء کی بھی پڑھی، اور اب وہ اپنے بستر پہ جاتا ہے اور اس کا ارادہ فجر کی نماز پڑھنے کا بھی ہے. اب وہ اپنے بستر پہ گیا، اس نے سوچا 10 منٹ کے لیے موبائل چلا لوں. اب اس نے موبائل کھول لیا، اب وہ اسکرول کرتا جا رہا ہے، موبائل چلاتا جا رہا ہے. ایک اخلاق سے گری ہوئی ویڈیوز کے سامنے سے گزری، اس نے بھی اس کو اسکرول کر دیا اور آگے بڑھ گیا. لیکن دل نہیں مانا. اس نے سوچا 30 سیکنڈ کی ایک بار دیکھ لوں تو کیا ہو جائے گا. اس نے اس ویڈیو پر کلک کر لی، وہ ویڈیو دیکھ لی. اب وہ نیچے بڑھا، پھر اسی ویڈیو کی طرح دوسری ویڈیو، اور پھر اس کے موبائل کا الگوریتم ایسا بن گیا کہ جو وہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا وہی دیکھ رہا ہے، اور وہ اس کو دیکھنے میں ایسا مصروف ہو گیا کہ اب اس کو کچھ اور دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ہے. اور ایسا شخص پھر فجر کی نماز بھی چھوڑتا ہے، اپنے ہاتھ سے اپنی جوانی کو ضائع کرتا ہے. آج اس موبائل کے ذریعے گناہ ہو رہے ہیں. میرے بھائیوں سب کے سامنے گناہ سے بچ جانا یہ کمال نہیں ہے، تنہائی کے اندر گناہ سے بچ جانا یہ کمال ہے. لوگوں کے سامنے گناہ سے بچ جانا یہ پاور نہیں ہے، تنہائی میں رہ کر گناہ سے بچ جانا یہ پاور ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بہت زیادہ نیکیاں لے کر کے تو آئیں گے لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ذرات کے حوالے کر دے گا کیونکہ وہ تنہائی کے گناہ سے نہیں بچتے تھے.
میرے نوجوانوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، میری نوجوان بہنوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آج تنہائی کے گناہ ہر نوجوان، ایک دو کو استثناء کر دو تو الگ بات ہے، ہر نوجوان آج تنہائی کے گناہ کا شکار ہے، ہر نوجوان آج تنہائی میں گناہ کر رہا ہے، تنہائی کے گناہ میں ڈوبا ہوا ہے۔ یہ میرے بھائیوں یاد رکھو، ہماری نمازوں کو برباد کر دینے والا گناہ ہے، ہماری نیکیوں کو تباہ کر دینے والا گناہ ہے، اور یہ تنہائی کے گناہ اسی موبائل کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ تو یہ بہت خطرناک چیز ہے، تنہائی کے گناہ کس وجہ سے؟ موبائل کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ریا پسند نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دکھاوا پسند نہیں۔ تو یہ آدمی شہید تھا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا جہنم کے اندر ڈال دو، ڈال دیا جائے گا۔ اب ایک دوسرے آدمی کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا بتا دنیا کے اندر کیا کر کے آیا؟ یہ جواب دے گا، آئے اللہ میں تیرے راستے میں بہت زیادہ خرچ کیا کرتا تھا، میں تیرے راستے میں بہت خرچ کیا کرتا تھا، کوئی غریب میرے دروازے پر آتا، کوئی غریب میری چوکھٹ پر آتا، وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ اے اللہ میں نے تیرے لیے اپنے مال کو قربان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے صدقہ اس لیے کیا لوگ تیری تعریفیں کریں، لوگ تیرے بارے میں چائے کے ہوٹل پہ چرچا کریں، فلاں حاجی صاحب کتنے زیادہ دیندار ہیں، وہ کسی کو اپنی چوکھٹ سے جانے نہیں دیتے ہیں، تو نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا، تجھے لوگوں کی واہوائی تو مل گئی لیکن ہمارے یہاں کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کرو اس کو جہنم میں ڈال دو، اور فرشتے اس کو بھی جہنم کے اندر ڈال دیں گے۔ تیسرے آدمی کو لایا جائے گا، یہ کون ہوگا؟ یہ عالم دین ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے بھی پوچھے گا کہ تجھے علم جیسی عظیم نعمت دی گئی تھی، بتا تو نے اس کا کیا کیا، کیا کر کے آیا؟ یہ جواب دے گا اللہ میں نے تیرے دین کو لوگوں تک پہنچایا، میں نے قرآن پڑھا، حدیثیں پڑھائی، میں نے بچوں کو پڑھایا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کو بھی جہنم کے اندر ڈال دو۔ اس نے جو بھی کیا تعریف حاصل کرنے کے لیے، لوگ کہیں کتنا بڑا قاری قرآن ہے، کتنی اچھی اس کی آواز ہے، کتنی اچھی تقریر کرتا ہے، اس نے تعریف حاصل کرنے کے لیے کیا، اس کو تعریفیں تو مل گئیں، اب ہمارے پاس اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، اس کو بھی جہنم کے اندر ڈال دو، اس کو بھی جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں اندازہ لگاؤ، غور کرو، اللہ تعالیٰ کو وہی عمل قابل قبول ہے جو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے۔ اب کچھ لوگ اس حدیث کو آڑ بنا کر کے علماء کو برا بھلا کہتے ہیں، علماء کا مذاق اڑاتے ہیں کہ ان سے سب سے پہلے جہنم کو دہکایا جائے گا، نعوذ باللہ۔ بغیرتوں شرم آنی چاہیے، جو تمہیں نماز پڑھائے لوگ اس کا مذاق اڑائیں، جو تمہیں خطبہ دے آج لوگ اس کا مذاق اڑائیں۔ ہمارے لیے اس سے زیادہ بے شرمی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ آج ہمارے علماء کا ہم خود مذاق اڑائیں، آج اپنے عالموں کو ہم خود گالیاں دیں، آج اپنے مفتیوں کو ہم خود برا بھلا کہیں، اس سے زیادہ بدبختی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ آج لوگ اپنے علماء کو گالیاں بھی دے رہے ہیں، اپنے اماموں کو، لوگ جس امام کے پیچھے فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر مغرب عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں، آج اس امام کو گالیاں دی جا رہی ہیں۔ اب آپ اس حدیث کو سب پر فٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ علماء کی دو قسمیں ہوتی ہیں، علماء سو، برے علماء، اور اچھے علماء۔ تو جو حدیث ہے برے علماء کے لیے ہے، جو دنیا دار ہوتے ہیں، دیندار نہیں، جن کی ساری محنت دنیا کے لیے ہے۔ میرے بھائیوں ان کو دنیا میں تو مل جائے گا لیکن آخرت میں ان کے لیے حصہ نہیں ہے۔ لیکن جو علماء صالح ہیں، جو نیک علماء ہیں، ان کے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر عظیم کو تیار کر کے رکھا ہے۔ تو میں آپ سے کیا ذکر کر رہا تھا؟ اخلاص، خلوص، للہیت، یہ سب سے اہم ہے۔ لیکن آج اس موبائل کے ذریعے یہ خلوص ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تو اپنی عبادتوں کو چھپاؤ، موبائل کے ذریعے اپنی عبادتوں کو ظاہر نہ کرو۔ آج آدمی ہنستا ہے، اس کا اظہار موبائل پر کر رہا ہے، آج روتا ہے
اس کا اظہار بھی آدمی موبائل پر کر رہا ہے. ہر چیز کا اظہار آدمی کس پر کر رہا ہے؟ ہر چیز کا اظہار آدمی موبائل پر کر رہا ہے. شیخ سرفراز فیضی صاحب، شیخ سرفراز صاحب تشریف لائے. السلام. شیخ میرے استاد بھی ہیں، مجھے پڑھایا بھی ہے شیخ نے. تو بہرحال تو خلوص سب سے اہم ہے، لیکن اس موبائل نے آج ہمارے خلوص کو برباد کر دیا. تو اس موبائل کا یہ دوسرا نقصان ہے. اب آئیے موبائل کے تیسرے نقصان کی طرف. ایک ہوتی ہے عبادت اور ایک ہوتا ہے خشوع اور خضوع. نماز وہ نماز ہوگی جب اس کے اندر خشوع اور خضوع ہو، لیکن اس موبائل نے آج نماز کے خشوع اور خضوع کا بھی جنازہ نکال دیا. امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، اس مسجد کے اندر امام صاحب کے پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور امام صاحب قرات کر رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. پیچھے سے کسی کا موبائل بج گیا، بس ایک کال آئی اور پورا خشوع کیا ہوتا ہے؟ ختم. امام اب تو نماز سے پہلے اعلان بھی کرنے لگا کہ اپنے موبائل کو سائلنٹ کر لو، لیکن لوگوں کی ہمت، کون سی ہمت، لوگ موبائل سائلنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں. کوئی نماز ایسی نہیں ہوگی جس کے اندر لوگوں کا موبائل نہ بجتا. ہر چیز کی فکر ہے. اگر کسی چیز کی فکر نہیں ہے تو نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھا جائے، اس کی فکر نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سبح للہ 33، جو آدمی نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لے، جو آدمی نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر اور اخیر میں یہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اس کے گناہ ہوں گے، اگر سمندر کے پانی کے برابر بھی اس کے گناہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. لیکن آج ہوتا کیا ہے؟ سلام پھیرا، سب سے پہلے موبائل دیکھا اور موبائل لے کر باہر نکل گئے. کسی کو آج ذکر و اذکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے نہیں پتا مئو کے اندر کیا مزاج ہے، لیکن بڑے شہروں کے اندر زیادہ تر آدمی نہ تو تسبیحات پڑھتے ہیں، نہ آدمی نماز کے بعد کے اذکار پڑھتے ہیں. فوراً سلام پھیرنے کے بعد ان کا ہاتھ موبائل پر گیا اور موبائل لے کر کے باہر نکل گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے. آج آدمی کو آیت الکرسی پڑھنے کی فرصت نہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو آدمی فرض نماز پڑھ کے اپنی جگہ پر بیٹھ کر کے ذکر و اذکار کرے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. آدمی سلام پھیرنے کے بعد ایک منٹ بھی اپنی جگہ پر بیٹھنے کو تیار نہیں. آج اس موبائل نے پوری نمازوں کا خشوع اور خضوع خراب کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. مومن کامیاب ہو گئے کون؟ جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں. چوتھی چیز، اس موبائل سے ہمارا کتنا نقصان ہوا؟ اس موبائل سے ہمارا چوتھا نقصان یہ ہوا کہ اس موبائل نے ہمیں جاسوس بنا دیا ہے. اور اسلام کے اندر جاسوسی کرنا حرام ہے، لیکن اس موبائل کی وجہ سے ہم سب جاسوس بنے ہوئے ہیں. کیسے؟ آپ مولانا عادل صاحب کے کمرے کے اندر آئے، لیکن وہ اپنے کمرے کے اندر نہیں ہے. ان کا موبائل ٹیبل پر رکھا ہوا ہے اور موبائل انلاکڈ ہے، اس کے اندر لاک نہیں لگا ہے. سب سے پہلے آدمی موبائل پہ ہاتھ مارے. اب وہ مولانا صاحب کی گیلری دیکھے گا کس کس کا فوٹو ہے، کس کس کا نمبر ہے ان کے پاس، ان کی یوٹیوب ہسٹری کے اندر کیا کیا دیکھتے ہیں.
میرے بھائیوں یہ جاسوسی ہے، اور اسلام کے اندر جاسوسی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ولا تجسسوا، ایمان والو جاسوسی نہ کرو۔ ہر طریقے کی جاسوسی کرنا حرام ہے۔ اگر موبائل رکھا تو رکھا رہنے دو، آپ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے آپ کسی کا موبائل چیک کریں، آپ کسی کا موبائل اٹھا لیں، آپ کسی کا موبائل دیکھنے لگیں، آپ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھو، اگر آپ کسی کا موبائل چیک کر رہے ہیں اور وہ غصے میں آ کر کے آپ کو تھپڑ مار دے تو اس پر کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کوئی آدمی کسی گھر میں جھانک رہا تھا تو جس کے گھر میں جھانک رہا تھا وہ اگر مار دے اور اس کی آنکھ پھوٹ جائے تو جس نے مارا ہے اس پر گناہ نہیں ہوگا، اس کو کوئی بات نہیں۔ جس نے یہ گندی حرکت کی اس نے بہت غلط کام کیا ہے، جاسوسی کر رہا تھا۔ تو ہماری شریعت کے اندر جاسوسی گنجائش نہیں۔ اور علماء نے یہ بھی بتایا ہے کہ بیوی بھی اپنے شوہر کی جاسوسی نہیں کر سکتی ہے، شوہر بیوی کی جاسوسی نہیں کر سکتا ہے، یہاں تک کہ ماں باپ اولاد کی جاسوسی نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں جاسوسی کرنے کے لیے کچھ شرائط ہیں وہ الگ ہیں، لیکن مطلقاً طور پر ماں باپ بھی اپنی اولاد کی جاسوسی نہیں کر سکتے ہیں۔ آج اس موبائل کے ذریعے خوب جاسوسیاں ہو رہی ہیں، لوگوں کے اکاؤنٹس خالی ہو رہے ہیں، لوگوں کا موبائل ہیک ہو رہا ہے۔ شادی کرنے سے پہلے لڑکا اپنی ہونے والی بیوی کی جاسوسی کروا رہا ہے، اس کے موبائل کو ہیک کروا رہا ہے۔ یاد رکھو اگر کسی کے کوئی گناہ ہے، اللہ نے جب اس گناہ کو چھپایا ہوا ہے، تم کون ہوتے ہو اس کو ظاہر کرنے والے، تم کون ہوتے ہو اس پردے کو ہٹانے والے؟ تو میرے بھائیوں ہمارے دین کے اندر جاسوسی کرنا جائز نہیں، لیکن آج اس موبائل کے ذریعے بے انتہا جاسوسی ہو رہی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کسی کی اجازت کے بغیر آپ اس کی موبائل ریکارڈنگ نہیں کر سکتے۔ آٹومیٹک ریکارڈنگ ہوتی ہے نا موبائل میں، فون آیا آٹومیٹک چالو ہے، نہیں کر سکتے ہیں آپ۔ اور اگر آپ کو کرنا ہے تو پہلے اس سے اجازت لیجئے، اگر وہ کہے اجازت دے کر لیں آپ ریکارڈنگ تب تو آپ کر لیجئے، اور اگر وہ کہے کہ نہیں کر سکتے ہیں آپ تو پھر آپ ریکارڈنگ نہیں کر سکتے ہیں، بغیر اجازت کسی کی ویڈیو نہیں بنا سکتے ہیں۔ ہماری شریعت نے ہر آدمی کی پرائیویسی کا خیال کیا ہے، تو اس موبائل کا یہ چوتھا نقصان ہے، وہ کیا ہے؟ اس موبائل نے جاسوس بنا دیا ہے۔ آئیے آخری نقصان پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں، پانچواں نقصان، کیونکہ وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے۔ اس موبائل نے آج بے حیا بنا دیا ہے، آج اس موبائل سے بے حیائی کا بازار گرم ہے۔ آج چھوٹے چھوٹے بچے بتا سکتے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان کون سے تعلقات قائم ہوتے ہیں۔ آج باپ بھی گندی ویڈیوز دیکھ رہا ہے، بیٹا بھی دیکھ رہا ہے۔ آج اس موبائل کے ذریعے باپ اور اولاد کے رشتے کے درمیان جو باؤنڈری تھی وہ باؤنڈری بھی ختم کر دی۔ آج اس موبائل نے بے حیا بنا دیا ہے۔ باپ کہتا ہے میری بیٹی کمرے کے اندر تنہا ہے، میری بیٹی کمرے کے اندر تنہا ہے، وہ پڑھائی کر رہی ہے۔ نہیں تیری بیٹی تنہا تو ضرور ہے لیکن تیری بیٹی اکیلی نہیں ہے، کوئی موبائل پر اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہ تو تجھے لگتا وہ کمرے میں اکیلی ہے، پڑھائی کر رہی، تنہا ہے، نہیں کوئی نہ کوئی تو جڑا ہوا ہے۔ آج اس موبائل نے میرے بھائیوں بے حیا بنا دیا ہے۔ آج مسلمان گھروں کی لڑکیاں، برقع پہننے والی لڑکیاں، اللہ کا نام لینے والی لڑکیاں آج ویڈیوز بنا کر کے اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہیں اور انٹرنیٹ پر وائرل کر رہی ہیں، اور وہ بھی ویوز کی بڑی لالچی ہیں۔ انسٹاگرام پر ان کے اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں۔ میں غیر مسلموں کی بات نہیں بلکہ مسلمانوں کی کر رہا ہوں۔ آج ہر آدمی بے حیا آہستہ آہستہ بنتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ سارے کے سارے زنا کے دروازے، یہ زنا کے دروازے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اے لوگو زنا کے قریب نہ جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ بہت بڑی بے حیائی ہے اور یہ بہت برا راستہ ہے۔ میرے بھائیوں زنا کی سڑک یہ بہت خطرناک سڑک ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ ایک جملہ کہوں گا، آج ایک مس کال ایک مسلمان لڑکی کو زنا کے بستر پر پہنچا رہی ہے۔
میسج آج کتنی مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں. آج آپ یہ جو واقعات دیکھ رہے ہیں موبائل آنے سے پہلے نہیں تھے, یہ موبائل کے بعد کی چیزیں ہیں, یہ واٹس ایپ کے بعد کی چیزیں ہیں, یہ انسٹاگرام کے بعد کی چیزیں ہیں. فرینڈ بن گئی, دوستی ہو گئی اور پھر کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ فرار. ارے آج 3 بچوں کی اماں اپنے شوہر کو مار رہی ہے. کس کے لیے؟ اس کا جو بوائے فرینڈ بنا ہوا ہے انسٹاگرام پر, اس کے لیے. کانپور کی ایک گھٹنا تھی, ایک عورت نے اپنے پتی کو زہر دے کر کے مار دیا. کس لیے؟ وہ 25 سال کا لڑکا تھا, اس سے موبائل پر کنیکشن چل رہا تھا اس کا. تو یہ واقعات ہے, اس موبائل نے زنا کے راستوں کو بہت کھول دیا ہے. اور کسی نے کہا تھا اگر گھر کی جوان لڑکی کے پاس موبائل ہو تو پھر اس گھر کی دیواریں اونچی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ سب مس یوز کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں, لیکن حقیقت یہی ہے اور اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ اس موبائل کا آج صحیح یوز کم ہو رہا ہے اور غلط یوز زیادہ ہو رہا ہے. تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, زنا کے قریب نہ جاؤ, إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. اور اسلام نے جتنی زیادہ خطرناک سزا زنا پر دی ہے کسی اور کام پر نہیں دی. فرمایا الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. زنا کرنے والی لڑکی اور زنا کرنے والے لڑکے کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے. 100 کوڑوں کی سزا. اگر کوئی لڑکی زنا کر لے 100 کوڑے, کوئی لڑکا زنا کر لے 100 کوڑے, اور 1 سال کے لیے اس کو شہر سے باہر نکال دیا جائے گا, 1 سال کے لیے اس کو شہر سے بدر کر دیا جائے گا. جو کوارے ہیں, اور ایک نقطہ میں آپ کو بتاؤں, یہ پوائنٹ یاد رکھیے, اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے زانیہ کا لفظ پہلے استعمال کیا, زانی کا بعد میں. کیوں؟ کیونکہ زنا کی پہل یہ عورت کی طرف سے ہوتی ہے, مرد کی طرف سے نہیں ہوتی. یا آپ میرے اس جملے کو ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں, زنا کے اندر مرد کا حصہ کم ہے, عورت کا حصہ زیادہ ہوتا ہے. مردوں کو اٹریکٹ کرنے والی عورت, زنا کی دعوت دینے والی عورت, اور تاریخ کے اندر جتنے واقعات آپ کو ملیں گے زنا کی دعوت دینے والی عورتیں ہوتی. حضرت یوسف کو زنا کی دعوت دینے والی عورت. اسی طریقے سے وہ ایک پرانے زمانے کا آدمی تھا, ایک عورت نے اس کو زنا کی دعوت دی. جب اس نے زنا نہیں کیا تو اس نے 2 آفر دی, شراب پیو بچے کو قتل کرو. اس نے شراب بھی پی, بچے کو قتل بھی کیا, اور پھر اس عورت کے ساتھ زنا بھی کیا. کتنے واقعات ملیں گے, عورت خود زنا کی دعوت دیتی. آپ بازار گئے, مٹھائی کی دکان سے آپ رسگلہ لے کر کے, رسگلے کے اندر رس ہوتا ہے, اور آپ نے رس لیا, رس کو دیوار پہ لگا دیا. جب رس آپ نے دیوار پہ لگایا تو مکھی آ گئی, کیونکہ مکھی مٹھائی پر آتی ہے. آپ نے رس دیوار پہ لگایا, مکھی آ گئی وہاں پر, اور جب مکھی آئی تو مکھی کا شکار کرنے کے لیے چھپکلی بھی آ گئی. چھپکلی آئی تو بلی نے چھپکلی کو دیکھا تو چھپکلی کا شکار کرنے بلی آ گئی, اور بلی کو کتے نے دیکھا تو کتا بلی کے اوپر لپکا. کتا بلی کے اوپر لپکا. چاشنی آپ نے دیوار پہ لگائی, چاشنی لگانے کی وجہ سے مکھی آئی, مکھی کی وجہ سے چھپکلی آئی, چھپکلی کی وجہ سے بلی آئی, بلی کی وجہ سے کتا آیا, کتا بلی پر لپکا, اور بلی پورے گھر کے اندر بھاگی اور مٹھائی خراب کر دی. میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں, یہ زنا کی چاشنی, یہ زنا کی مٹھاس عورت کی طرف سے ہوتی ہے. کون کہتا ہے بے حیا بن کر کے گھر سے باہر نکلو؟ کون کہتا ہے نیم برہنہ کپڑے پہن کے گھر سے باہر نکلو؟ ایسے کپڑے پہن کے نکلو کہ مرد اٹریکٹ ہو. ہماری شریعت نے تو عورت کی آواز کا بھی پردہ قرار دیا. فرمایا اس طریقے سے نہ بولو کہ کجروی دلوں کے اندر تمہارے بارے میں غلط چیزیں پیدا ہوں. عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے, چہ جائے کہ وہ برہنہ کپڑے یا نیم برہنہ کپڑے پہن کر گھر سے باہر نکلے. تو آج اس موبائل کے ذریعے یہ ہو رہا ہے. عالم قاریہ حافظائیں آج موبائل پر قرآن پڑھ کے ویڈیوز اپلوڈ کر رہی ہیں. علماء نے منع کیا ہے کہ عورتیں قرآن کی تلاوت غیر محرم کو سنائیں, منع کیا ہے.
تو یہ منع ہے کوئی حافظہ عورت قرآن کی تلاوت کر کے یوٹیوب پر ڈال دے اور فیس بک پر ڈال دے، انسٹاگرام پر ڈال دے۔ تو میرے بھائیوں، اس موبائل کی وجہ سے بے حیائی عام ہے، بے حیائی۔ میں اگر آپ سے پوچھ لوں، میں پوچھوں گا نہیں، لیکن اگر آپ سے پوچھ لوں ہم میں اور آپ میں کون سا ایسا شخص ہے جس کی نظروں سے کبھی گندی چیزیں نہیں گزری موبائل سے، شاید ایک کا بھی ہاتھ نہ اٹھے، ایک کا بھی ہاتھ نہ اٹھے، میں بھی نہیں اٹھاؤں گا ہاتھ۔ تو اس موبائل کے ذریعے بے حیائی اتنی عام ہے۔ تو یہ موبائل کے بارے میں چند چیزیں تھی، موبائل کے 5 نقصانات میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ نقصانات اور بھی ہیں لیکن اب وقت مجھے اجازت نہیں دیتا ہے۔ اخیر میں اتنا ہی کہوں گا، موبائل ہم اپنی ضرورت بنائیں، ہم موبائل کی ضرورت نہ بن جائیں۔ موبائل ہمارے ہاتھوں کے نیچے رہے تب تو ٹھیک ہے۔ کشتی دریا کے اوپر چلتی ہے، کشتی پانی کے اوپر چلتی ہے، جب تک پانی کشتی کے نیچے ہے کشتی والے محفوظ ہیں، لیکن جب یہ پانی کشتی کے اوپر آ جائے تو پھر کشتی ڈوب جائے گی۔ ہم اس موبائل کو اپنے نیچے رکھیں تب تو ٹھیک ہے، اگر یہ موبائل کے ہمارے اوپر آ گیا اور یہ موبائل جنون بن جائے، نشہ بن جائے، یہ خمار بن جائے تو پھر یہ موبائل ہمارے لیے مصیبت ہے۔ ہم موبائل کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے جڑنے کی کوشش کریں، ہم موبائل کے ذریعے اللہ سے دور نہ ہوں۔ ہم موبائل کا استعمال رشتہ داروں سے قریب ہونے کے لیے کریں، ہم موبائل کا استعمال رشتہ داروں سے دور ہونے کے لیے نہ کریں۔ موبائل کا استعمال اچھی جگہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو موبائل کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو موبائل کے غلط استعمال سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی سے دعا کریں، الہ العالمین جو بھی باتیں ہوئی ہیں آج کے اس پروگرام میں اور مجھ سے پہلے مولانا رفیق صاحب نے کی اور جو بھی ہونے والی ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور یقیناً بہت کم وقت میں، 1 دن سے بھی کم وقت کی مہلت تھی لیکن یہ بہت اچھا پروگرام ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کرانے والے، اس پروگرام کا انعقاد کرنے والوں کی محنتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہم سب کی یہاں پر حاضری کو قبول فرمائے۔ مجھے پتا چلا کہ جتنے مرد نہیں ہیں ان سے 3-4 گنا زیادہ تعداد خواتین کی ہے، جذبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی جذبوں کو بھی، ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو امت کے لیے فائدہ مند بنائے، جب تک زندہ رکھے توحید پر رکھے، جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وما توفيقي الا بالله وما علينا الا البلاغ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔